پاس جا کے یار کوئی بات نہیں، بھائی تو بھائی ہوتے ہیں، بڑا بھائی ہے، خیر ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ جناب وہ ایسا وہ تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے کے پاس گیا تو چھوٹے نے کہا بھائی بڑا ہمیشہ چیزوں پہ قبضہ ہی کرتا رہتا ہے، میری بات تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے، ہمیشہ اپنی دائیں کراتا ہے۔ تو جو تیسرے 16 والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کہے گا یار جو چھوٹے بھائی چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو خیر ہے، بڑوں سے غلطی مطلب ایسے معاملہ سلجھ جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے، اس کے برعکس معاملہ ہے۔ اگر کوئی کسی بھائی کی غلطی پتہ لگ جائے، دوست کی غلطی پتہ لگ جائے، یار ہے ہی ہے جو، اور میں کیا کہہ سکتا، میرا بیٹی ہے نا، تیرا بھائی ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مطلب ہم نے سچ جو بولنا ہے وہ اپنے برعکس غلط استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت بتا رہے ہیں جلدی جہاں لوگوں کے معاملات خراب ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، وہاں معاملات کو سلجھانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ سجا کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پھر معاملہ خراب ہو جائے۔ اسی طرح نمبر 2، جنگ کے موقع پر کہ وہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، دشمن کو کیا کہتے ہیں چکما دینے کے لیے وہاں جھوٹ بولنا کیا ہے، تو جائز ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3، بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے یہاں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ ابھی اگر وہ سیدھی بات کہہ دے اسے تو اس کے پردے جناب سارے کھول دے، وہ تو کہے گی ویسے بولتے ہی جھوٹ ہے۔ حالانکہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے، پیار محبت اور اعتماد ہو تو بیوی اور شوہر کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اگر ان میں اعتماد نہ ہو تو رشتہ قائم نہیں رہے گا، تو وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ ہی ہمیشہ اپنا لیں، کبھی غلطی سے کہہ دے جناب میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، کہہ دے، دیکھ لیں یہ کہہ دے، لیکن اسے راضی کرنے کے لیے ایسے موقع پہ لیے کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی دل آزاری نہ ہو، تو ایسے موقع پر جھوٹ کیا بولنا یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ اسی طرح اگر ہم معاشرے میں اس کے برعکس جھوٹ بولیں گے تو ہمارا جو اعتماد